بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ ایک رات ہارون رشید نے فضل برمکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو۔ چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون رشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا، ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کی کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن ایاز میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہارون رشید کو فضیل بن ایاز کے یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سن کر ہارون نے کہا کہ اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے، فضل برمکی نے کہا کہ امیر المومنین ہارون رشید ہیں۔ آپ نے اندر سے ہی فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ؟ میری مشغولیت میں آپ لوگ حرج نہ ڈالیں۔ لیکن فضل نے کہا کہ خلیفہ کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا کہ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ ہارون نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بارگراں ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں، اور جوان کو بھائی اور بیٹے کی ماں تصور کریں، اور عورتوں کو ماں، بیٹی اور بہن سمجھیں، اور ان سے رشتوں کے مطابق حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ہارون نے عرض کی کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت ہی حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا اور بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، کیونکہ وہاں تو ایک ایک مسلمان کی باز پرس ہوگی، اور اگر تمہاری حکومت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی سو گئی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑے گی۔ ہارون پر نصیحت امیز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی، اور فضل برمکی نے حضرت فضیل سے کہا کہ جناب بس کیجیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ اے حمان، خاموش ہو جا، میں نے نہیں بلکہ تمہاری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سن کر ہارون پر مزید رکت طاری ہو گئی، اور ہارون نے فضل سے کہا کہ مجھے فرعون تصور کرنے کی نسبت سے تجھے حمان کا خطاب دیا ہے۔ پھر ہارون نے پوچھا کہ آپ کسی کے مقروض تو نہیں؟ فرمایا بے شک اللہ کا قرض دار ہوں، اور اس کی ادائیگی صرف اطاعت سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ محشر میں میرے پاس کسی سوال کا جواب نہ ہوگا۔ عرض کی کہ میرا مقصد دنیاوی قرض کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اتنی ہیں کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود ہارون نے بطور نذرانہ 1000 دینار کی تھیلی پیش کرتے ہوئے کہا
کہ یہ رقم مجھے اپنی والدہ کے ورثہ سے حاصل ہوئی، اس لیے یہ بالکل حلال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صد افسوس کہ میری نصیحتیں تم پر بیکار گئیں اور تم نے ذرا سا بھی اثر قبول نہ کیا۔ میں تو تمہیں دعوت نجات دے رہا تھا اور تم مجھے ہلاکت کی جانب دھکیلتے ہو، کیونکہ یہ مال مستحقین کو ملنا چاہیے اور تم غیر مستحقین میں تقسیم کرنے کے خواہش مند ہو۔ اس کے بعد ہارون رخصت ہوتے وقت فضل سے کہا کہ یہ واقعی صاحب فضل بزرگوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو گود میں لیے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بے شک۔ بچے نے پوچھا کہ اللہ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ ایک قلب میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو گود سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔